والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے عشرہ مبشرہ کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو آج علی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کے فضائل کے تعلق سے کچھ مختصراً ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جن کا نام ابو طالب ہے، جنہوں نے 30 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہمیشہ اسلام کے دستے بازو بنے رہے، لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا کچھ غریب تھے، لیکن ان کے پاس اولادیں بہت زیادہ تھیں۔ تو ایک مرتبہ عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ایک اور چچا اور اللہ کے رسول آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس مال کی کمی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اولادوں سے نوازا ہے، کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ان کے بچوں کو اپنے گھر لے کر آئیں اور اپنے گھر میں رکھ کر ان کی تربیت کریں۔ تو دونوں یہ بات کرتے ہوئے ابو طالب کے گھر پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ نے جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی ماتحتی میں لے لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنی ماتحتی میں لے لیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے علی، میں ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں ان تمام معبودان باطلہ یعنی لات اور عزا کی تکفیر کرتا ہوں، میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لایا۔ اسلام میں پہلے جنہوں نے ایمان لایا نوجوانی کے عالم میں، بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا، اس میں علی رضی اللہ عنہ سب سے اول نمبر پر آتے ہیں۔ نوجوان ادھیڑ عمر لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی تھی، تو بالکل بچوں میں علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کرنے کی وجہ سے داماد کا رشتہ بھی ان سے شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی علی رضی اللہ عنہ بہت
دلیر، بہت بہادر، بہت شجاعت پسند، اور یہاں تک کہ ان کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اگر بیان کرنے لگیں تو بہت ہو جائیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات ہم آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ان پر اتنا بہترین اثر ہوا کہ ان کے اندر ایسے ایسے اوصاف پیدا ہو گئے جو دوسرے صحابہ کے اندر موجود نہ تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں ہی انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کے اندر مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں۔ واقعہ کیوں ایسا ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات پر۔ علی رضی اللہ عنہ غصہ کر کے مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے کہتی ہیں کہ غمزدہ دیکھ کر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ بیٹی کیا ہوا؟ تو علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ آئے تھے میرے شوہر، کسی بات پر غصہ ہوئے تو فوراً چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے اپنے داماد کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مسجد نبوی پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ مٹی جما کر مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، اے ابو تراب، اے ابو تراب اٹھئے۔ تو ابو تراب کا مطلب ہے عربی میں تراب مٹی کو کہا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا ابو تراب، اس کا مطلب ہے اے مٹی کے باپ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نام سن کر اتنی محبت ہوئی کہ میں اپنا اصلی نام یعنی علی اس سے زیادہ میں اس نام کو پسند کرنے لگا۔ ابو تراب علی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے، اور ان کو ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا، جو فیملی تھی ان کی، اس فیملی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہاں جو فضائل جمع ہوئے، یہاں جو ساری چیزیں جمع ہوئی، کسی دوسرے صحابی کے ساتھ اتنی ساری چیزیں اکٹھا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں علی رضی اللہ عنہ، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور وہ بیٹی کون ہے معلوم؟ اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو کوئی اسے تکلیف دے گا گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اتنی بڑی خوبصورت بیٹی، اتنی خوبصورت بیٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کیا۔ بعد میں ایک اور خوبی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 بیٹیاں تھیں، پہلی زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اولاد سے نوازا، اور وہ بھی ایسی اولاد جسے ساری دنیا قیامت تک یاد کرتی رہے گی، جنہیں ہم حسن اور حسین کے نام سے جانتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گود میں ایک طرف حسن رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیتے، دوسری طرف حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیتے، اور کہتے اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت کر۔ اگر آپ دیکھیں گے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول کی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو رہتی دنیا تک قائم کر دیا۔ آج بھی جب بھی ہم حسن حسین کا نام لیتے ہیں تو ہمارے لبوں پر ان کا نام احترام کے ساتھ آتا ہے، اور ایک خاص محبت ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہو، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہو، تو ہم ایک بہت خاص ایک فیلنگ ایسی ہوتی ہے جسے ہم اپنے دل کے نہا خانوں میں محسوس کرتے ہیں۔ ایک اور خوبی ان کے پاس یہ بھی ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا قیامت کے قریب
اللہ تعالیٰ ایک نیک اور صالح شخص کو بھیجے گا جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام پھر سے غلبہ پائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو قیامت کی صبح تک باقی رکھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اہل بیت کی ایک بہت بڑی خاص فضیلت ہے، اور یہ فضیلت علی رضی اللہ عنہ کو بھی زیادہ ملا کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے علی رضی اللہ عنہ سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، امہات المومنین۔ حفصہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اللہ کے رسول کی ایک دوسری بیوی ہیں، وہ بھی ام المومنین میں سے ہیں۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کی فیملی کو جو خصوصیات حاصل ہوئیں وہ کسی اور دوسرے فیملی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اسلام کے اندر داخل کرتے تو انہیں اسلام کے متعلق بنیادی معلومات سکھانے کے بعد دائی بناتے۔ دائی کا مطلب یہ ہے کہ صرف تم اسلام قبول مت کر لینا، بلکہ اس اسلام کو عورتوں تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانے کا کام اس کے ذمہ دیا جاتا۔ علی رضی اللہ عنہ بھی بچپن سے اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اس وقت تک کسی بھی مسلمان نے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ایک قبیلہ ہے غفار، وہ غفار قبیلہ کہاں تھا؟ مکے سے سیریا جانے والے اس راستے میں ان کا قبیلہ پڑتا تھا جہاں سے جو ہے قافلے سیریا کی طرف جاتے ہیں، وہ بہت دور تھا مکے سے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مکے کے اندر ایک شخص ہے جو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو بھیجا۔ اپنے بھائی کو جب وہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر وہاں دیکھو وہاں کیا ہے، وہاں کی خبر لے کر آؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھائی آتے ہیں، بھائی آ کر دیکھتے ہیں، ماجرا سارا دیکھتے ہیں، حال دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ اور جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے ملا دیکھا لیکن میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اندر جذبہ دیکھیے، وہ خود تیار ہوتے ہیں، کچھ توشہ اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ایک مشکیزہ مطلب چمڑے کا وہ تھیلا جس میں ہم پانی اسٹور کرتے تھے اس زمانے میں، جیسے ہم آج بوتل لے کر پھرتے ہیں، تو بالکل ایک مشکیزہ لیا، اس میں پانی لیا، پانی لے کر مکے کے اندر آ گئے۔ مکے کے اندر آنے کے بعد انہوں نے اس سے پہلے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، وہ کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے مکے کے اندر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکے کے اندر آ کر ایسے جائزہ لے رہے ہیں کہ کون مل جائے، کس سے میں پوچھوں، پریشان ہے کہ کس سے میں پوچھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ملاقات ہوگی، کہاں مل سکتے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مکے کے اندر اس دور میں ایک مروت تھی، ایک قاعدہ تھا، ایک انسانیت تھی، وہ یہ کہ کوئی آدمی مہمان بن کر اگر آ جائے تو 3 دن تک اسے اپنے گھر میں جگا دیتے، 3 دن تک اسے اپنے گھر میں جگا دیتے، اس کی خوب مہمان نوازی کرتے، اور 3 دن تک اس سے یہ پوچھتے بھی نہیں کہ تمہارا کیسے آنا ہوا، تم کس وجہ سے آئے ہو، کس سے ملنا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھتے۔ 3 دن باقاعدہ اس کو کھلانا پلانا، اس کی مہمان نوازی کرنا، خاطرداری کرنا، یہ اسلام کا قانون بنا دیا گیا بعد میں۔ آج بھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو 3 دن سے پہلے ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کیوں آئے، لیکن ہماری حالت آج کیا ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر کی خواتین زور زور سے برتنوں کو پھینکتی ہیں تاکہ مہمان پریشان ہو کر ویسے ہی واپس چلے جائے، اور ہم ایسی صورت بناتے ہیں کہ مہمان اندر داخل ہونے سے پہلے باہر جانے کی سوچتا ہے۔ ایسی حالت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ جاہلیت کا زمانہ دیکھیے، اس دور میں جاہلیت کے زمانے میں جاہلوں کے اندر یہ مروت تھی کہ مہمان سے نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیوں آئے ہو، کس وجہ سے آؤ۔ علی رضی اللہ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے 3 دن تک رکھا، بعد میں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول سے ملنا ہے۔
جب اللہ کے رسول سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو علی رضی اللہ عنہ نے ساتھ لے کر گئے. علی رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات کرائی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول پر ایمان لا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ ابھی جو ماحول ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے, ہمارے لیے ماحول سازگار نہیں ہے, اس لیے تم اپنے قبیلے کی طرف واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر آہستہ سے اسلام کی دعوت کا آغاز کرو. لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بڑی غیرت آئی. انہوں نے سوچا کہ میں حق پر عمل کر رہا ہوں تو کیوں میں ان لوگوں سے ڈروں. تو فوراً اپنے گھر سے نکلے, اللہ کے رسول کے گھر سے نکلے اور مکے کعبۃ اللہ کے اندر آ کر کھڑے ہو کر سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا, دیکھو میں آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکا ہوں, اسلام قبول کر چکا ہوں. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو سارے لوگ جتنے بھی وہاں موجود تھے مارنے کے لیے آگے بڑھے, ان کو مارنے لگے. عباس رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آ کر کہا, دانش مندی کے ساتھ ایک بات کہی, اے قریش کے لوگو, تم اس قبیلے کے آدمی کو مار رہے ہو جہاں سے تمہارے قافلے گزرتے ہیں. یاد رکھو کل اگر اس قبیلے والوں کو معلوم ہو جائے تو تم ان کے راستے سے گزرتے ہوئے تمہاری حالتیں کیا ہوں گی. جب قریش کے سامنے, کفار مکہ کے سامنے عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو فوراً ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے بعد اپنے قبیلے کی طرف واپس چلے گئے. بتانا مقصود یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے مہمان نوازی کی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو انہوں نے سیکھے تھے اس کا اثر تھا, جس کا ان کے دل پر بہت بڑا ایک نقش تھا. اور اس نقش کو انہوں نے صرف اپنے حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ لوگوں میں اس کو پھیلایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے اگر ہم فضائل بیان کرنے لگ جائیں تو علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت جلیل القدر صحابی ہے. علی رضی اللہ عنہ جہاں اپنے دل میں بہادری رکھتے تھے, شجاعت رکھتے تھے, ان کے دل میں شرم و حیا بھی بہت زیادہ تھی. کیسے؟ علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کیا, فاطمہ رضی اللہ عنہ سے. لیکن علی رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ تھا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ مذی کا مسئلہ. مذی اس کو کہتے ہیں جو انسان کو بغیر کسی خواہش کے پیشاب کے وقت یا احتلام کے وقت نکل جاتی ہے. علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی بیٹی سے نکاح کیا تھا. نماز کے وقت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل ہوتی تھی, وہ ہر نماز کے وقت غسل کر کے آتے, تو اس کی وجہ سے نماز میں آنے ان کو دیری ہوا کرتی. بعد میں جب مشکل زیادہ ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ڈائریکٹ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا, بلکہ مقداد رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا, اے مقداد تم جاؤ اور اللہ کے رسول سے کسی دوسرے آدمی کا حوالہ دے کر یا غیر جانبدارانہ طریقے سے اللہ کے رسول سے اس کے تعلق سے مسئلے کا حل تلاش کرو. اللہ کے رسول کے پاس مقداد رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول کسی ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جسے مزی آ جاتی ہے, تو وہ کیا کرے, غسل کرے یا وضو کر لے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے چاہیے کہ اپنے عضو کو, اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لے اور اپنے لیے اچھا وضو کر لے, بعد میں نماز پڑھ لے. اگر علی رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں شرم کرتے ہوئے اس دن وہ سوال کرنے سے رک جاتے یا مقداد رضی اللہ عنہ کو نہ بھیجتے, آج تک ہمارے پاس وہ علم نہیں پہنچتا. آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے, نماز پڑھتے ہوئے کبھی کبھی مزی کے خطرے آ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ میں ناپاک ہوں, نماز نہیں ہوگی, جبکہ مزی الگ ہے, منی الگ ہے. منی پر غسل واجب ہو جاتا ہے, مزی پر غسل واجب نہیں ہوتا, بلکہ اس کو شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کے اندر شرم و حیا دیکھیے, خود نہیں اللہ کے رسول سے پوچھا. لیکن آج اس واقعے کے تناظر میں آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں تو ہمارے نوجوان اپنے ساس اور سسر سے شریعت کی باتیں تو دور کی بات ہے, جہیز مانگتے ہوئے نہیں شرماتے.
دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے شرم کھائی، لیکن آج کے نوجوان اپنے سسرال والوں سے جہیز مانگتے ہوئے نہیں شرماتے، اور یہاں تک اپنی بیویوں پر یہ کہہ کر ظلم کرتے ہیں کہ اگر تو اتنا لائی تو میں تیرے ساتھ زندگی کروں گا، اگر تو یہ لائی، اگر تیرے باپ مجھے گاڑی لے کر دیں، اگر تیرے باپ مجھے گھر لے کر دیں، اگر تیرے باپ یہ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو میں تیرے ساتھ خوشی کی زندگی بسر کروں گا۔ میرے بھائی، اس مسئلے کے تناظر میں اگر ہم اس کا حل تلاش کریں تو ہمارے لیے حل کا ملنا بہت آسان ہے۔ علی رضی اللہ عنہ ایک معمولی مسئلہ اللہ کے رسول سے شرم کھاتے ہوئے نہیں پوچھ رہے، لیکن ہمارے آج کے نوجوان بے شرمی کی حد ہے کہ ہم اپنے سسرال کے گھر والوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہمیں اتنا جہیز دیں، اتنا جہیز دیں، اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جب تک جہیز کا معاملہ نہیں ہوتا، طے نہیں ہوتا، لین دین کے معاملے طے نہیں ہوتے، اس وقت تک شادیاں نہیں ہوتی۔ آج بھی دیکھیے کتنی عورتیں گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی بہنیں ہماری اپنی جوانی کی عمروں کو پار کر چکی ہیں۔ اس کی اصل بنیادی وجہ ہے کہ آج مرد نوجوان حضرات بھکاری بن چکے ہیں، فقیر بن چکے ہیں، محنت کرنے سے جی کتراتا ہے ان کا، تو بعد میں لڑکیوں والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کتنی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھیے سوچنے کی بات ہے۔ اور جب بھی ہمارے گھروں میں نکاح بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے زبانوں سے آسانی سے ایک بات نکالتے ہیں، اللہ کے رسول فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دیے بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہمارے گھروں میں یہ بات ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیسے ہوا؟ علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کیسے ہوا معلوم ہے؟ جانتے ہیں کبھی؟ علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بلا کر پوچھتے ہیں، اے علی، تم جنگ لڑنے کے لیے جو کپڑے تم اپنے اوپر پہنتے ہو جسے زرہ کہتے ہیں، کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تم اسے فروخت کر دو، اس کو بیچ دو۔ بازار لے جا کر بیچتے ہیں، اس سے جو رقم آتی ہے تقریباً 400 یا 500 درہم کے قریب رقم آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 400 درہم کے عوض اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ سے کر دیتے ہیں۔ اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہا علی رضی اللہ عنہ رخصتی ہو کر جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ان کے تعلق سے دعائے خیر کرتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں گئی معلوم ہے آپ کو؟ ایک تکیہ جس میں اندر گھاس بھری ہوئی تھی، روئی نہیں تھی، ایک تکیہ جس میں اندر گھاس بھری ہوئی تھی، اور ایک چمڑے کا مشکیزہ جس میں پانی بھرا جاتا تھا، اور ایک چادر۔ یہی تین چیزیں لے کر فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر جاتی ہیں، اپنے سسرال کے گھر جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ بیٹی اپنے شوہر کی کیسی خدمت کرتی ہے، اتنی خدمت۔ ایک مرتبہ معلوم ہوتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کے بہت سالوں بعد کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، اللہ کے رسول اسے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ سوچتی ہیں کہ میری حالت خراب ہو چکی ہے کام کرتے کرتے، تو میں جا کر اللہ کے رسول سے ایک غلام اپنے لیے مانگ لوں۔ یہ دل میں خیال آتا ہے تو علی رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ تم جاؤ اللہ کے رسول سے غلام مانگ کر لے آؤ۔ علی رضی اللہ عنہ پھر سے شرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں پوچھوں گا، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ جائیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر سے آتی ہیں۔ یہاں الٹا مسئلہ ہے، آج ہمارے نوجوانوں کا الٹا مسئلہ ہے، مرد عورتوں کو بھگاتے ہیں، جاؤ تمہارے بابا کا یہ لے لگاؤ وہ لے لگاؤ، لیکن یہاں بیٹی خود بول رہی ہے جاؤ میرے سسر سے، میرے باپ سے مانگ لو، تمہارے سسر سے مانگ لو، لیکن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں میں اللہ کے رسول سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ شرم کی حد دیکھیے کتنی ہے۔ سبق سیکھنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ جائیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ جاتی ہیں۔ اتفاق سے جس وقت وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب اس کام سے فارغ ہوتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس چلی جاتی ہیں۔
جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ آئی تھیں اور گئیں رضی اللہ عنہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کسی کام کی وجہ سے آپ آئے تھے میرے پاس، کیا مسئلہ تھا؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اے ابا جان اے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے میرے ہاتھوں کو چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے غلام دے دیں۔ اللہ کے رسول بٹھاتے ہیں دونوں کو، بیٹھیے، علی رضی اللہ عنہ کو بھی بٹھاتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی بٹھاتے ہیں۔ آج ہمارے اگر کوئی سسر ہوگا تو داماد کو پکڑ کے مارے گا، کیا رہے میری بیٹی کو لے لا کے ستا کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارا رویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے کیسا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی بٹھایا، علی رضی اللہ عنہ کو بھی بٹھایا اور کہا کیا میں تمہیں ایک غلام سے بہترین تسبیح سکھا دوں؟ دونوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول سکھا دیجیے، اس کو پڑھ لو تمہاری تھکان دور ہو جائے گی۔ تسبیح کیا تھی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا رات کو سونے سے پہلے اس کا ورد کر لینا، ساری تھکان ختم ہو جائے گی تمہاری۔ اس ذکر کو، اس وظیفے کو علی رضی اللہ عنہ نے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیسے حفاظت کی معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، ابو بکر کی خلافت کے بعد، عمر کی خلافت کے بعد، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت کے بعد کا رضی اللہ عنہ کی خلافت کا معاملہ آتا ہے۔ 4 سال انہوں نے خلافت کی۔ 4 سال خلافت میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک جنگ کا موقع ہے، جنگ صفین میں۔ پوچھنے والوں نے علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے علی، اللہ کے رسول نے آپ کو جو دعا سکھائی تھی کہ آپ نے اس جنگ کی رات میں بھی وہ دعا پڑھی تھی؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں نے اس جنگ کی رات میں اس دعا کو پڑھا تھا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟ کہیں دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں، درس رکھا جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں 2 دن جانے کے بعد 3ویں دن جانے کے ٹائم پہ سوچتے ہیں کتنے بار وہی سنیں گے، وہ چکی پہلے پیسے سواٹے کتنے خود پیسیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک معمولی عمل اپنی زندگی کے کسی بھی دن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول سے وظیفہ سنا، اس دن سے لے کر میں نے کبھی اس وظیفے کو ترک نہیں کیا، اپنی ساری زندگی۔ دیکھیے کتنا بڑا ان کے اندر اہتمام تھا اللہ کے رسول کی سنت سے، اللہ کے رسول سے ان کی کتنی محبت تھی، اس بات سے ظاہر ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے سوالات کرنے لگے، علی رضی اللہ عنہ سے جواب نہ بن پڑا، جواب نہیں دے سکے۔ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، لوگ مجھ سے دین کے معاملات میں سوال کرتے ہیں لیکن میں جواب نہیں دے پاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ذرا تم اپنی قمیص کو ہٹاؤ۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیص کو ہٹایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ کر دعا کی اللہ تعالیٰ اسے علم سے نواز دے۔ اور بعد میں کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد سے میری ساری زندگی میں کسی بھی مسئلے میں مجھے پریشانی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کی دعا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود بڑے بڑے فیصلے علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جیسے جانتے ہیں کہ جنہوں نے ان دنیا میں جو فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قرآن میں آیتیں اتار دی، بالکل اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ دنیا میں جو فیصلہ کرتے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ عرش پر پہلے ہی ہو چکا ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر علم بھی بہت زیادہ تھا، علم بھی ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور ان کو بعد میں قضاء کے معاملے اور جو کورٹ کچہری کے جو مسئلے ہوتے ہیں، قاضی کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ لوگوں کے اندر اتنے زبردست فیصلے کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ اور بالکل اسی طریقے سے شجاعت کے تعلق سے اگر ہم کہہ دیں تو 2 واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا واقعہ علی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں ہم آپ سے مختصراً بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے قتل کرنے کا پلان کر لیا۔ کیسے پلان کیا؟ اس وقت
दारुन्नदवा जो कुरैश मक्का का एक मीटिंग सेंटर था, पार्लियामेंट जैसा था, वहाँ बैठकर उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हम अल्लाह के रसूल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, तभी ये इस्लाम जो है रुकेगा, उसको उसी तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो प्लान कैसा बनाया गया देखिए, उस वक्त की चालाकी देखिए। उस वक्त लोगों ने आपस में फ़ैसला किया कि कोई एक कबीला अल्लाह के रसूल को नहीं मारेगा, बल्कि हर कबीले से एक एक आदमी आएगा और सारे कबीले वाले मिलकर अल्लाह के रसूल को कत्ल करेंगे। तो क्या होगा, केस किसी एक के ऊपर नहीं आएगा बल्कि सारे लोगों के ऊपर जाएगा। तो उस वक्त 12 या 13 कबीले जो है तैयार हो गए, कुरैश के अलावा तैयार हो गए। और कौन से दिन, जब अल्लाह के रसूल हिजरत करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें देखते हैं, अल्लाह के रसूल मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तो किसी मैं अपना नायब बना कर जाऊँ, जबकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं। उस वक्त जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले हिजरत कर चुके थे उस वक्त, और दूसरे सहाबा थे, लेकिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ अल्लाह के रसूल की निगाहें ठहर जाती हैं और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बुलाकर कहते हैं, ए अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ नहीं कहा, बस कहा अल्लाह के रसूल ठीक है मैं सो जाऊँगा, कुछ नहीं। जबकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम है कि अल्लाह के रसूल को कत्ल करने का इरादा किया जा चुका है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु सोएंगे तो हो सकता है कि रात के अंधेरे में धोखा खाकर लोग अल्लाह के रसूल को अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह का रसूल समझकर अली को कत्ल कर दें। अपनी जान पर खेलने का मौका है, लेकिन उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा अल्लाह के रसूल की जान को तरजीह दी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपनी जान से ज़्यादा मुझे चाहो। समझ में आया? उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बड़े मोमिन थे, उस एक वाक़े से हम समझ सकते हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन हामी भर ली। अल्लाह के रसूल ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मैं सूरह यासीन की इब्तिदाई आयात पढ़कर निकल जाऊंगा। जब मैं पढ़कर उनके सामने से निकलूंगा तो अल्लाह ताला उनकी आँखों को मुझसे ओझल कर देगा, उनकी आँखों में ऊँग तारी कर देगा, जिसकी वजह से वो मुझे देख नहीं पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बिस्तर पर लिटा कर चले जाते हैं। अगर हम वहाँ होते या आज हमें ऐसे हालात पेश आ जाएं तो हम रात भर छत को घूरते घूरते अपनी रात पूरी गुजार देंगे, कब क्या होगा। लेकिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु आराम से पढ़कर सो गए, बिल्कुल डर नहीं उनको। मोमिन का शेवा होता है कि वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरता। और मोमिन के अंदर ये जज्बा होता है कि अल्लाह ने मुझे ये जान दी है और ये जान अल्लाह ही वापस ले ले, अल्लाह की राह में चले जाए, अल्लाह के रसूल की हिफाजत की राह में अगर ये जान चली जाए तो उससे बड़ी खुशखबरी, उससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ नहीं है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु इत्मीनान से सो जाते हैं। जब कबीले वाले अंदर घुसकर कत्ल करने के लिए आते हैं, अल्लाह के रसूल को जब कत्ल करने के इरादे से आते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह के रसूल की बिस्तर पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु सोए हुए। लोग उनसे पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? बोलते मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उस बिस्तर पर लिटाने की एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरैश मक्का ने ईमान नहीं लाया, ये एक तरफ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के काफिर खुद जानते थे कि अल्लाह के रसूल से बड़ा अमानतदार दुनिया में कोई नहीं है, अल्लाह के रसूल से बड़ा सादिक सच्चा कोई नहीं है, सच बोलने वाला कोई नहीं है। तो क्या करते थे, अपना माल, अपना तिजारत का माल या अपना माल अल्लाह के रसूल के पास अमानत रखते थे। आज हम किसी से क़र्ज़ ले लें तो अपने सर छुपाए फिरते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने से पहले सोचते हैं कि मेरे पास लोगों की अमानतें मौजूद हैं, उसे मैं कैसे पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इंतखाब करके कहा, मैं यहाँ से जाने के बाद तुम मेरे पास लोगों की जो अमानतें मौजूद हैं उसे उन लोगों के हवाले कर दो, बाद में फिर मदीना आ जाना। अच्छा, दूसरे दिन उठते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु। जब कबीले वालों ने उनको पकड़ा सोने की हालत में, तो कहते हैं, रिवायत में आता है कि घसीटते हुए, अल्लाह के रसूल से घसीटते हुए कहाँ तक ले गए, हरम मक्का तक ले गए, काबतुल्लाह तक लेकर गए घसीट कर।
اور وہاں جا کر ان کے اوپر بہت ظلم کیا، بہت مارا علی رضی اللہ عنہ کو، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کچھ نہ کہا اللہ کے رسول کے تعلق سے۔ اور بعد میں صبح ہوئی تو ایک ایک آدمی کو ڈھونڈ کر ساری امانتیں اللہ کے رسول کی جو رکھی ہوئی تھی ساری امانتیں پہنچا دی۔ اور جب امانتیں ختم ہو گئیں، ان کے اندر جذبہ دیکھیے، خلوص دیکھیے، ایثار دیکھیے، قربانی دیکھیے، سواری نہیں، گھوڑا نہیں، گدھی نہیں، کچھ نہیں، چلتے ہیں، چلنے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج یہاں لاک ڈاؤن کی حالت میں ہم ٹی ویوں میں اخباروں میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی جو ہے بہار سے دلی کی طرف جا رہا ہے، دلی سے بہار کی طرف جا رہا ہے، ہم واہ واہ کہتے ہیں ارے کیا کتنا بڑا کمال کیا۔ یہ کمال کوئی معمولی کمال نہیں ہے، صحابہ کی جو قربانیاں اس کے سامنے یہ کمال بہت ہیچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحابی رسول علی رضی اللہ عنہ تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر چل کر کرتے ہیں، پیر میں چپل نہیں۔ جب مدینے میں پہنچتے ہیں ان کے پیروں سے خون بہہ رہا تھا، اور کیسے سفر کرتے ہیں معلوم؟ دن بھر چھپ جاتے، رات بھر چلتے، دن بھر چھپ جاتے، رات بھر چلتے، کرتے 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 مدینہ پہنچ جاتے۔ مدینہ پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ بدر میں انہوں نے حصہ لیا، جنگ احد میں حصہ لیا، غزوہ احزاب میں انہوں نے حصہ لیا، اور غزوہ خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کا دروازہ بہت مضبوط تھا، خلاف وہ فتح کرنا مشکل ہو رہا تھا مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا کہ میں کل اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ پریشان، رات بھر کوئی سو نہ سکا، ہر ایک کے دل میں خواہش تھی کہ وہ میں ہوں، وہ میں ہو جاؤں، وہ میں ہو جاؤں۔ یہاں تک عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے پوچھا علی کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھ میں تکلیف ہے، ان کے آنکھوں میں آشوب چشم ہے جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر اپنا تھوک لعاب مبارک نکال کر علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، جس کی وجہ سے فوراً ان کی آنکھوں سے تکلیف کم ہو گئی، اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے زندگی میں کبھی وہ تکلیف نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کی تاثیر یہ تھی، ان کے لعاب کی تاثیر یہ تھی۔ اور ایک صحابی کے واقعے میں ایسے آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں کچھ تکلیف ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر اپنا تھوک ملا تو بعد میں ایسی خوشبو ان کے جسم سے مہکنے لگی، عطر بھی ان کے سامنے بیکار ہو چکا تھا۔ جس صحابی کے جسم میں اللہ کے رسول نے اپنا تھوک لگایا تو اس صحابی کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اللہ کے رسول کے تھوک کی تاثیر یہ تھی۔ تو بعد میں علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا گیا، جھنڈا عطا کیا گیا، اور بعد میں علی رضی اللہ عنہ نے اسے قبضہ کر کے فتح کر لیا۔ جب علی رضی اللہ عنہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے اس وقت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بلا کر کہا، اے علی رضی اللہ عنہ، یہ حدیث ہم اکثر سنتے ہیں، اے علی اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی راہ ہدایت پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، تمہارے لیے 70 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے، ایک آدمی کے پاس تم جو ہے اسلام کی دعوت پیش کر دو، یا ایک آدمی کی تم اس کو جو ہے اصلاح کر دو، تو تمہارے حق میں 70 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ سرخ اونٹ قیمت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت قیمتی اونٹ ہوتے ہیں، اور ایک اونٹ کی قیمت جب اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے مبالغے کے لیے کہا کہ 70 سرخ اونٹوں سے زیادہ تمہارے لیے وہ قیمتی چیز ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آیتیں اتری سورہ توبہ کی، وہ جا کر انہوں نے قریش مکہ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے بعد سے مشرکین مکہ کو مکہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی،
کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ننگا بیت اللہ کا طواف کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی اعلان سنایا اللہ کے رسول کا کہ آج کے بعد سے لے کر ایک کافر کو، ایک مشرک کو مکے کے اندر رہنے کی، اس کے اندر رہنے کی وہاں اجازت نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ علی رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، بہت شرمیلے، بہت سخاوت کرنے والے، قرآن کے تعلق سے بہت محبت کرتے تھے، قرآن کو ہمیشہ تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت ان کے لبوں پر رہتی تھی، اور قرآن کا علم بھی ان کے پاس تھا۔ اسی کی بدولت وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کو دلیل بنا کر، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کو ان کا عقیدہ توحید کتنا مضبوط تھا آپ جانتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ توحید اتنا مضبوط تھا کہ ان کے خلافت کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نعوذ باللہ خدا ہیں، کچھ شیعہ حضرات نے کہا کہ آپ نعوذ باللہ خدا ہیں۔ ان کو اس بات سے اتنا غصہ آیا کہ ان لوگوں کو زندہ جلا دیا کہ عقیدہ توحید کی مضبوطی کی علامت ہے۔ آج ہم علی رضی اللہ عنہ کے نام پر جو بدعتیں کرتے ہیں، اور ایک بات یہ یاد رکھیں، علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی مدد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو ڈھایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں، اے علی جاؤ، جہاں کہیں تمہیں بت ملے، جہاں کہیں تمہیں اسٹیچو ملے، جہاں کہیں تم دیکھو کہ زمین سے ایک بالشت خبر اوپر اٹھی ہوئی ہے، تو اس خبر کو برابر کر دو، زمین سے ملا دو، اور اس مجسمے کو، اس اسٹیچو کو گرا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں علی رضی اللہ عنہ نکل کر ساری خبروں کو صاف کر دیتے ہیں، سارے مجسموں کو صاف کر دیتے ہیں تاکہ شرک و بدعت مٹ جائے۔ اور جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اپنے ماتحت رہنے والے ایک صحابی کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم جاؤ، میں نے، اللہ کے رسول نے مجھے بلا کر حکم دیا تھا، اور آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی تمہیں قبر نظر آئے، جہاں کہیں بھی تمہیں قبر پرستی نظر آئے، اور جہاں کہیں تمہیں اسٹیچو نظر آئے، مجسمہ نظر آ جائے، اس کو گرا دو، ختم کر دو۔ علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے شرک و بدعت کو ختم کیا، جن کی وجہ سے قبریں مٹ گئیں، جن کی وجہ سے مجسمے مٹ گئے۔ لیکن آج بدقسمتی سے جاہل قسم کے مسلمان ان شیعہ رافضیوں کے نرغے میں پھنس کر، ان شیعہ رافضیوں کے یہ جھوٹے ہتھ کنڈے میں پھنس کر ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی کے نام کا علم بلند کرتے ہیں، اور ان کی اقتداء کرتے ہوئے علاوہ کدلنا، پھر اسی طریقے سے شربت بنا کر لوگوں میں تقسیم کرنا، کالے کپڑے پہننا، اور پنجتن پاک کا نام لینا، یہ ساری بدعتیں، سارے شرکیہ رسوم آج ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے لگ جاتے ہیں، حسن اور حسین کے فضیلت بیان کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے جیسا عقیدہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ ان شیعہ رافضیوں سے آپ جا کر پوچھو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو کم از کم ان کے جیسا عقیدہ اپنے اندر پیدا کریں۔ کیا شیعہ کے اندر ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ شیعہ تو وہ گمراہ فرقہ ہے جس کے تعلق سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا یہ وہ فرقہ ہے جو ان گمراہ 73 فرقے جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے جن 72 فرقوں کا ذکر کیا، ان 72 فرقوں میں بھی یہ فرقہ شامل نہیں، اتنا بدترین فرقہ ہے۔ اور یاد رکھیں، مسلمانوں کے اندر آج کے دور میں جو بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری شیعہ رافضیوں کی طرف سے ایجاد کی گئی ہے۔ محرم کے وقت ہونے والی بدعتیں، شب برات کے نام پر ہونے والی بدعتیں، عید میلاد کے نام پر ہونے والی بدعتیں، عید غدیر کے ٹائم پہ ہم جو کرتے ہیں بدعتیں، یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟
علی رضی اللہ عنہ کے نام پر محبت کا ڈھونگ رچا کر مسلمانوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے۔ اور اللہ رحم کرے ہمارے سنی مسلمان بھائیوں پر، بہنوں پر، یہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے جس صحابی کے نام پر یہ لوگ آج شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، یاد رکھ لیں وہ صحابی اس دنیا کا سب سے بڑا موحد تھا۔ اور یاد رکھ لیں علی رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ بچپن ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے نہ کبھی اپنی زندگی میں شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی اپنی زندگی میں بت پرستی کی، نہ کسی کے آگے سر جھکایا، سوائے اللہ کے آگے ان کا سر کسی کے آگے نہیں جھکا۔ آج ہم اس صحابی کے نام پر شرک و بدعت کرتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو صحابہ کو بدنام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو صحابہ سے محبت ہے تو اس کا حقیقی مفہوم یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کی مکمل اقتداء کریں، آپ ان کے طرح اذکار کی پابندی کریں، آپ ان کے طرح اپنے اندر عقیدہ پیدا کریں، آپ ان کی طرح اپنے اندر شجاعت پیدا کریں۔ یہ ہونی چاہیے اصل محبت۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اصل محبت کو چھوڑ کر لوگوں کی دیکھا دیکھی میں ہم غلو کر بیٹھتے ہیں۔ عقیدت میں غلو جب بھی آ جاتا ہے تو وہ گمراہی پر جا کر ختم کرتا ہے، گمراہی کی طرف ہمیں لے چلتا ہے۔ اور آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، آج شیعہ سنی کا اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے ساری دنیا کے اندر۔ یہ شیعہ بظاہر مسلمانوں کے دوست دکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ یہ سنی مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ کبھی ان کو اپنا بھائی مت سمجھ لینا، یہ ہمیشہ تمہارے عقیدے کے خلاف ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، تمہارے عقیدے کو برباد کرنے والے ہیں۔ اور اگر ان کا بس چلے تو جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کعبۃ اللہ کو ڈھا کر کربلا کو اپنا قبلہ بنانے کے لیے بھی یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ان کے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ لوگ ببانگ دہل یہ لوگ جو ہے لوگوں کے درمیان کہتے ہیں۔ اگر آپ اس تعلق سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھیے۔ انہوں نے رد شیعت پر کتنی کتابیں لکھی، اور یہاں تک کہ شیعہ کے تعلق سے انہوں نے کتاب لکھی الشیعہ والسنہ۔ آج بھی شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب سے جتنا ڈر ہوتا ہے دوسری اور کسی کتاب سے ڈر نہیں ہوتا۔ انہوں نے ساری پول ان کی کھول دی، اور بعد میں شیعہ نے دیکھا کہ اگر یہ زندہ رہا تو ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا۔ بعد میں انہوں نے پلاننگ کر کے علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو شہید کر دیا، بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ آج یہ شیعہ کی وجہ سے، علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے کتنے سنی مسلمان بہک گئے ہیں۔ آج ہمارے سنی مسلمان علاقوں میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو کالے جھنڈے لگا لیتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور کچھ سنی مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت گوشت نہیں کھاتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہم بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شیعہ جو کر رہے ہیں وہی اہل بیت کی محبت ہے۔ یاد رکھیں اصلی اہل بیت سے محبت ہے تو ان کے جیسا عقیدہ اپنانے کی کوشش کریں، ان کے جیسے اللہ کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا نہیں کیا، کبھی اپنی ساری زندگی میں عمر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا نہیں کیا، کبھی اپنی ساری زندگی میں عثمان رضی اللہ عنہ سے مقابلہ نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا۔ اور یہاں تک کہ جب اپنی اولادیں ہوئیں تو ان کا نام ان صحابہ کے نام پر رکھا۔ ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ان کی ایک بیٹے کا نام عمر، ان کے ایک بیٹے کا نام عثمان، ان کی بیٹی کا نام فاطمہ، ان کی بیٹی کا نام ام کلثوم، ان کی بیٹی کا نام حفصہ، ان کی بیٹی کا نام عائشہ۔ لیکن آج یہ شیعہ، ہم لوگ حقیقت نہیں جانتے۔ جو آدمی ان کی حقیقت جانتا ہے وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ یہ لوگ اصل میں علی رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن ہیں۔ اور یاد رکھیں علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہ دھلنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہر سال ماتم مناتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے ہی ان کو قتل کیا تھا۔
انہوں نے ہی ان کو قتل کیا، جھوٹ لکھ کر کوفہ بلا کر انہوں نے حسن اور حسین کو قتل کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے یہی لوگ ہیں، لیکن یہ جھوٹ یہ اپنے لیے محبت کے جھوٹے دعوے لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک علی رضی اللہ عنہ کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کے عقائد ہیں، لیکن ہم نہیں پڑھتے، نہیں جانتے، اس وجہ سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن ہیں، اور یاد رکھ لیں شیعہ رافضی عبداللہ بن سبا کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور عبداللہ بن سبا یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، تو یہ مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے یہودی ہیں۔ اور شیعہ سنی کا جو جھگڑا چل رہا ہے یہ اس وقت بہت زیادہ عروج پر تھا۔ امام نسائی رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ کوفہ کے اندر یا بصرہ کے اندر آئے اور علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے انہوں نے خطبہ دیا، تو لوگوں نے ان کو آرے سے چیر دیا اور کہا کہ کیا یہاں آ کر تم علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہو اس لیے کہ تم معاویہ کے دشمن ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی ایک فتنہ یوٹیوب کے اندر پھیلا ہوا ہے، انجینئر مرزا علی کا فتنہ، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے بیانات کو کبھی نہ سنیں۔ یہ نیم رافضی ہے، یہ چھپا ہوا رافضی ہے، یہ چھپا ہوا قادیانی ہے، یہ جو تمہاری ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آج انٹرنیٹ پر پھیلا رہا ہے۔ یہ بظاہر علی رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے کرے گا، بظاہر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے کرے گا، لیکن حقیقت میں یہ چھپا ہوا رافضی ہے۔ اس کے تعلق سے اہل حدیث علماء نے تقریباً مکمل اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور جو بات انہوں نے قرآن اور حدیث سے غلط تعویل کرتے ہوئے بیان کی ہے، اس کا مکمل اہل حدیث علماء نے رد کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان علماء حق کی مدد ضرور بضرور کرے گا، اور ایک نہ ایک دن یہ فتنہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس فتنے سے، اس خبیث، اس ملعون کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے جو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ موقف ہونا چاہیے، منہج ہونا چاہیے کہ صحابہ کے درمیان جو بھی آپس میں اختلافات تھے اس کے تعلق سے ہم اپنی زبانوں کو کبھی نہیں کھولیں گے، کبھی نہیں کھولیں گے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں بولیں گے۔ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس کے تعلق سے فیصلہ کرے گا۔ اور یاد رکھ لیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی تفسیر میں کچھ اماموں نے کہا، کچھ اہل علم نے کہا کہ سارے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ جو آدمی آلریڈی جنت جا چکا ہے، جو آلریڈی پہلے سے جنت میں پہنچ چکا ہے، ہم اس کے خلاف زبان کو کھول کر کہیں ہم اپنی جنت کو تباہ نہ کر لیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول نے کہا اگر تم میرے صحابہ کو برا بھلا کہو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں۔ جو بھی صحابی کو برا بھلا کہے گا یاد رکھ لیں وہ اپنے ایمان کو ختم کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کو ختم کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا جو انصار سے نفرت رکھے گا وہ منافقت ہے، وہ منافق ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا تم سے مومن محبت کرتا ہے، تم سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو وہ منافق ہے۔ یہ ان کی فضیلت کے تعلق سے کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے بتائی۔ لیکن آج ہم کبھی علی رضی اللہ عنہ کے محبت کے دعوے پر محبت کی جوش میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط بولتے ہیں، اور کبھی ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت کے جوش میں علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا بولتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ شیعہ اور رافضیوں کی بہت بڑی چال ہے جس میں مسلمانوں کو پھنسایا گیا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی، بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا ہم کسی بھی صورت میں انکار نہیں کر سکتے، ان کی فضیلت کا، ان کی قربانیوں کا۔ انہوں نے جو اسلام کے تعلق سے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کے گھر والوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، آج وہ ہم نہیں کر سکتے، کبھی ہم اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں ہم ان کی اقتداء کریں،
علی رضی اللہ عنہ نے جیسے اللہ کے رسول کے تعلق سے عقیدہ اپنایا، جیسے اللہ تعالیٰ پر ان کا عقیدہ مضبوط تھا، بالکل اسی طریقے سے عقیدہ ہمارا ہو۔ جیسے انہوں نے صحابہ کے ساتھ برتاؤ کیا، جیسے صحابہ کے ساتھ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے ہم بھی ان کے تعلق سے محبت کریں۔ اور جیسے انہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ محبت کی، بالکل ہمارے لیے بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہونے کی خاطر صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے اندر صحابہ کی محبت آ جائے، صحابہ کا طریقہ آ جائے، تو 3 چیزیں اس کی درست ہو جاتی ہیں۔ ایک، اس کی عقل درست ہو جاتی ہے، دوسری اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، تیسرے اس کا اخلاق درست ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اگر آج کے نوجوان صحابہ کو اپنا اقتداء مان لیں، صحابہ کو اپنا پیشوا مان لیں، صحابہ کو اپنا رہنما مان لیں، تو ہماری دنیا بدل جائے گی، ہمارے عقلیں ٹھکانے پر آ جائیں گی، ہمارے اخلاق بدل جائیں گے، اور ہمارے کیا ہو بولتے ہیں اس کو، ہمارے اعمال ہماری اصلاح ہو جائے گی، ہمارے زندگیاں بدل جائیں گی۔ لیکن آج ہم فلمی ستاروں کو اپنا اسٹار مانتے ہیں، فلمی کرکٹ کے کھلاڑیوں کو ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ خلفائے اربعہ کے نام کیا ہیں تو ہم جلدی سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ہم کسی کھلاڑی کے تعلق سے پوچھیں تو ہم پوری اس کی ہسٹری بیان کرتے ہیں، ہم اس کا پورا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے تعلق سے آج اس امت نے بھلا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی، صحابہ کی اقتداء میں اصل کامیابی چھپی ہوئی ہے، اصل کامیابی کا راستہ صحابہ کی اقتداء میں ہے۔ ان منافقین کے نرغے میں نہ پھنسیے۔ آج سوشل میڈیا کا فتنہ اپنے عروج پر ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر آدمی کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو یوٹیوب میں بیان آنے والا، ہر کرنے والا بیان اسے آپ صحیح نہ سمجھیں، پہلے اس کی تحقیق کریں اور علماء سلف کے بیانات سننے کو اپنے آپ پر لازم کر لیں، تب جا کر آپ کی دنیا بدل سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اگر ہم یوٹیوب پر آنے والے ہر ایرے غیرے کا بیان سنیں گے تو دنیا تو برباد ہوگی، وہ ایک طرف ہے، لیکن یاد رکھ لیں ہمیشہ کے لیے آخرت برباد ہو جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اگر ہم بیان کریں تو وہ ان کے اقوال جو تھے اس کو بھی ہم بیان کر دیں، اور جہاں تک میں ان کا جو قول جو سب سے پسند کرتا ہوں، وہ اکثر کہا کرتے تھے یہ دنیا مجھے بہت دھوکہ دیتی ہے لیکن اس دنیا کو میں نے طلاق دے دیا۔ اتنا بڑا قول انہوں نے کہا۔ آج اگر ہم اس قول کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آج ہماری آخرت بن جائے گی۔ آج ہم دنیا کی محبت میں ایسے مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے قریب تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے تم نفرت کرنے لگو گے۔ آج ہمارے اندر یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت اتنی ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی زندگی کو یاد نہیں کرتے، صحابہ کی سیرت کو ہم نہیں مطالعہ کرتے، صحابہ کے طرز عمل کو ہم اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دنیا، یہ فانی دنیا کو حقیقت میں رہنے کی جگہ سمجھ لیا، اور جو حقیقی ابدی زندگی تھی، اخروی زندگی، اس کو ہم نے معمولی فائدے کے عوض، دنیا کے فائدے کے عوض ہم نے اس کو بیچ ڈالا۔ یہ حقیقت ہے آج کے دور کی، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں آج مسلمان پریشان ہیں، پریشان حال ہیں۔ دیکھیے رمضان کیسے شروع ہوا، کیسے ختم ہوا، پتہ بھی نہیں چلا، ہماری زندگیوں سے رمضان گزر چکا ہے۔ سلف صالحین میں سے کیا ہی ایک سلف نے کیا ہی خوب کہا، سب سے بدترین مسلمان وہ ہے جو صرف رمضان میں مسلمان بنتا ہے۔ آج ہمارے اندر، آج ہماری زندگیوں میں یہ بات اظہر من الشمس کی طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ ہم رمضانی مسلمان ہیں، ربانی مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے عقیدے صرف رمضان میں درست ہوتے ہیں، ہماری عبادتیں صرف رمضان میں درست ہوتی ہیں، ہمارے احوال صرف رمضان میں درست ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، شیطان کے چھوٹنے سے پہلے یہ مسجد سے چھوٹ جاتے ہیں۔
شیطان جہنم سے چھوٹنے سے پہلے، شیطان اپنی قید سے چھوٹنے سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو مسجد سے دور کر لیتا ہے۔ اور حقیقت ہے ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آغاز ہوتا ہے اس مبارک مہینے کا تو مسجدیں بھرنے لگ جاتی ہیں۔ 3 دن 4 دن مسلمان اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ 5 روزے گزرتے، 6 روزے گزرتے، مساجدیں دھیرے 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 خالی ہونے لگتی ہیں اور پھر مسلمان خالی ہو جاتے ہیں اور مسجد میں صرف وہی لوگ باقی رہ جاتے ہیں جو ہمیشہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ جب 15واں روزہ آتا ہے مسلمان پھر سے واپس آ جاتے ہیں مسجد کے اندر، کہتے ہیں کہ بڑا روزہ ہے۔ میرے بھائی مجھے ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی، براہ کرم آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے یہ بات سمجھا دے کہ اس دن وہ روزہ کیسے بڑا ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس کو ٹیپ لے کر ماپا ہے، پیمائش کی ہے کہ اس دن روزہ کیسے بڑا ہو گیا؟ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی آج تک یہ مسئلہ، یہ بات مجھے سمجھ بھی نہیں آئی۔ اور پھر بوندی کا جب مسئلہ آتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کے آخری عشرے کو ہم عبادت کے لیے انتخاب کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے نہ ملو، مباشرت نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ تم اس 10 راتوں کو، 10 دنوں کو، 10 راتوں کو اللہ کے لیے مختص کر دو، خاص کر دو، اس میں دنیا کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ لیکن آج ہم کیسے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں بظاہر حال، اور یہ ہمارا جاہل طبقہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو اپنے رشتہ داروں کی موت پر جنازے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، یہ جاہل قسم کے مسلمان۔ لیکن وہاں اعتکاف میں بیٹھ کر یہ بزنس کرتے ہیں فون کے ذریعے سے، یہ کیسے جائز ہے؟ فون میں فون کر کے پوچھتا کیا بھائی وہ مال آ گیا کیا؟ وہ جائز ہے، لیکن اپنا سگا بھائی مر گیا ہے، مسجد میں جنازہ ہے، لوگ کہتے ہیں جنازہ پڑھے تمہارا اعتکاف ختم ہو گیا۔ میرے بھائی کہاں ہے تمہاری یہ دلیل؟ کہاں ہے ایسی من گھڑت باتیں؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ تم اپنے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو، 10 دن 10 راتیں، دنیا کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بزنس نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، صرف کلام اللہ کی تلاوت، عبادتیں، نفل، روزے، اسی میں تمہارے دعاؤں میں، اذکار میں، ذکر و مناجات میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ وہ چھوڑ دے کر تم جو ہے بریانی کھا رہے ہیں، زبردست دبا کے کھا رہے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کی صبح سے شام تک یہ اچھا ہوتی ہے دل میں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے ہم لوگوں کی، وہ دل میں سوچتا ہے کہ آج کس کے گھر سے کیا کیا آنگا کی نہیں معلوم، کھانے کے واسطے ریڈی کرتا ہے صبح سے شام تک۔ اعتکاف میں کھانے بیٹھے، آپ کھانے بیٹھے، اور ہمارے مسلمان ہر مہینے کو، ہر اسلامی مہینے کو اگر آپ دیکھیں گے غور سے تو کھانے کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اس کو۔ محرم کا مہینہ آیا شربتاں پینا، سفر کا مہینہ آیا کاتبی بول کو کاتبی بنا کھانا، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو بولنے کی ضرورت نہیں 12ویں، جبکہ میلاد وہ منانا حرام ہے، ناجائز، بدعت ہے، وہ منا کو کھا رہے ہیں، بدعت، اس میں بھی کھانا۔ ربیع الاخر کا مہینہ ہے پھر بھی اس میں کہتے ہیں ایک بول کو کھاؤ، ربیع الاول کا مہینہ آتی 11ویں ہو جاتی، ربیع الاخر کا مہینہ آتی 12ویں ہو جاتی، پھر جیسے ہی جمادی الاول کا مہینہ آتا وہاں کہتی بھی ایک بول کو کھانا، جمادی الاخر کا مہینہ تو اس میں کہتی رجب آیا تو رجب کے کونڈے، پھر وہاں کھیر پوریاں کی دعوت، کیا کہتے ہیں آخری چاشمبا، مجھے آج تک سمجھ میں آیا نہیں، اس کے بعد پھر چاشمبا کیسا حال ہے گا، جب آخری چاشمبا آگا نا پھر کیسے چاشمبا آیا، مجھے آج تک وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ ان لوگوں کی جہالت پر ہنسا بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں پر رحم کھائے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ پھر جب رجب گزرتا نا شعبان میں پھر شب برات، پھر بریانی پکا کھاؤ۔ شعبان جیسے ہی گزرا، رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے لیے کہا گیا تو صبح سے شام تک کھانے کے آئٹم ریڈی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے بھائی رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ رمضان میں ہم جو کچھ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں وہ دوسرے مہینوں میں نہیں کھاتے، یہ حقیقت ہے، اس بات کو میں خود تسلیم کرتا ہوں، لیکن ہمیں کچھ اس تعلق سے بھی غور کرنے کی بات ضرور ہے، اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر اس لیے بھی فرض کیے ہیں کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو جائے۔ سحری میں دبا کو نلڈے تک کھانا، رکوع میں گئے تو پورا کھانا باہر آ جاتا، جو سحری میں جو چیز کھائی ہوئی ہے اس کا اثر افطار تک موجود رہتا،
مغرب کی نماز پڑھ لے جاؤ گے انہیں ڈکار دیا تو صبح کو سحری میں کھانا ہو پائے کی بس آتی ہے اس میں. اسے روزہ بولتے کیا؟ یہ روزہ ہے کیا؟ یہ روزہ نہیں. یہ خود کے ساتھ بھی دھوکہ ہے, اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے کہا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. آپ اکثر لوگ کھجور سے روزہ رکھنا تو پریشان ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے تعلق سے ایک بات بولتا ہوں میں آپ کو, سحری نفل روزہ کیسے رکھتے معلوم؟ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے سارے صحابہ سے ملنے کے بعد بہت دیر سے اپنے گھر کو آتے, آ کر اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے امہات المومنین کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. بولتے میرا آج روزہ ہے, بغیر سحری کے اللہ کے رسول روزہ رکھ لیتے نفل روزہ. لیکن سحری کھانا برکت ہے, اللہ کے رسول نے سحری کھانے کو کہا ہے. رمضان میں سحری کھا کر روزہ رکھیں. نفل روزے اپنی زندگی میں کتنے روزے اللہ کے رسول نے بغیر سحری کھائے روزہ رکھے. آج ہم سحری میں, اور کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جب تک کیلا نہیں ہوتا, جب تک موز نہیں ہوتا سحری نہیں کرتے لوگ. یہ جہالت ہے ہمارے مسلمانوں کی. اور کسی نے کہہ دیا کہ سحری میں نمک کھانا ہے, نمک کھاتے چپ کہتی ہوئی. نمک کھا لے کو بی پی بڑھ جاتی, دن بھر بی پی ڈاؤن ہو جاتی, دن بھر روزہ پورا ڈھیلا. بعد میں کیا بولتے کیا کی ہوگا میرا روزہ, کئی کو صبح ہی نمک کھائے تو کیا ہوگا. یہ سارے غلط لوگوں کی کہے میں ہم آ جاتے ہیں, غلط سلط طریقے سے کھاتے اور ہمارا زندگی کا دن بھر کا روزہ غلط ہو جاتا. اور اللہ رحم کرے ہمارے مسلمانوں پر, سحری کا وقت آدھا گھنٹہ پہلے سے ختم ہو جاتا ہے ان کے پاس. آدھا گھنٹہ پہلے لوگ سحری کا وقت ختم کر لیتے اور جرات مندی کے ساتھ مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے کہ سحری کا وقت ختم ہوگا, کون بھی کھان ہوگا, پوری نیتاں پڑھا ڈالتے. جبکہ وہ نیت بھی ثابت نہیں. جو جس وقت انہوں سحری کا وقت ختم ہوتا بولتے, جبکہ حقیقت یہ ہوتی کہ سحری کا وقت وہاں سے شروع ہوتا. جہاں سے سحری کا وقت شروع ہوتا ہے وہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو, وہ بھی آخری وقت ختم ہو چکا, جبکہ وہ سحری کا شروع ہوتا وقت وہاں سے. اب کیا کرتا ہے انہیں 3:30 بجے سحری ہو جاتی. وہ سحری نہیں بولتے اسے, رات کا کھانا ہو. سحری انہیں 3:30 بجے کھا لے کو, صبح کے 7 بجے دماغ خراب ہو جاتا, حالت خراب. اب کیسے عبادت کریں گا؟ کچھ نہ کچھ اتنا تو ضرور کھانا سحری میں کہ دن بھر جو ہے عبادت کرنے کے واسطے تو طاقت رہنا. ہماری حالت کیا ہوتی, 7 بجے ایسے ڈھیلے ہوتے. اور اللہ رحم کرے کچھ نوجوانوں کو ہم جانتے ہیں کہ صبح میں سحری کھا لے کو جا کو سوتے دیکھو نا حضرت, پھر مغرب تک اٹھتے نہیں. ایسا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں ایک ہے. کتنے لوگ ہم خود کتنے بار ایسے کر چکے ہیں اپنی زندگی میں. اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کتنے بار ایسے کیا, کتنا بری بات ہے. صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. جنگ بدر رمضان کے مہینے میں کچھ صحابہ روزے سے تھے, کچھ صحابہ بغیر روزے کے. روزے کی حالت میں جنگیں لڑی ہیں صحابہ نے. یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو ہماری دنیا بدل سکتی ہے, ہماری حالتیں تبدیل ہو سکتی ہیں. ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت سارے ہیں. علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے, علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں بھی شامل ہیں جنہیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کے رسول نے جنت کی بشارت سنا دی, جیسا کہ عشر مبشرہ میں خود ان کا ذکر آیا ہوا ہے. اور علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو قرآن کی آیتوں کو لکھا کرتے تھے, کاتب وحی تھے. علی رضی اللہ عنہ بھی وہ صحابی ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کیسی تھی, بہادری کیسی تھی. اور علی رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ رکھنا چاہتے تھے. ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں, کیونکہ بچپن سے ساری زندگی انہی کے ساتھ گزری ہے. وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں, یہ بہت بڑی جنگ ہے, یہ کہاں ہوئی؟ مدینے سے 750 کلومیٹر تقریباً شام جانے کے راستے میں ایک علاقہ ہے, تبوک کا علاقہ. وہاں جو ہے یہ علاقہ جو ہے وہاں ایک جنگ ہوئی. بہت مشکل کی حالت تھی. وہ اسی موقع تھا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال لا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا. جب اللہ کے رسول نے پوچھا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں اپنے گھر میں. اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دے دیا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ نے 650 گھوڑے اور اونٹ اللہ کے رسول کے پاس دے دیے تھے. تو یہ جنگ
علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں مجھے؟ اللہ کے رسول بلا کر کہتے ہیں اے علی تمہاری میری نسبت آپس میں ایسی ہے جیسے کہ موسیٰ اور ہارون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملنے گئے تو اپنی قوم پر ہارون کو نائب بنا کر گئے، تو میں میری قوم پر تمہیں نائب بنا کر جاتا ہوں۔ بس فرق اتنا ہے کہ موسیٰ کے بعد اور نبی آئے لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ان کے اندر جذبہ دیکھیے اللہ کے راہ میں لڑنے کا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، اللہ کی راہ میں اپنے جان کو قربان کرنے کا جذبہ دیکھیے کیسے۔ علی رضی اللہ عنہ بہت شجاعت پسند تھے، اور وہ کبھی یہ بات قبول نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے مدینے میں چھوڑ کر خود جنگ کرنے کے لیے چلے جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے وہ فضیلت بیان کی تو علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور اس فضیلت کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم بہت زیادہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تجہیز و تکفین میں اللہ کے رسول کی خود علی رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور خبر میں جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے لیے اترے تو اس میں سے علی رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے میں تھوڑی دیر ہوئی، اس لیے کہ پہلے پورے صحابہ بیعت کر چکے تھے لیکن علی رضی اللہ عنہ اس میں جو ہے شامل نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور تجہیز کا وہ ذمہ داری جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھی۔ علی رضی اللہ عنہ بہت شرم والے صحابی بھی تھے، جیسا کہ میں نے جو ہے پہلے ایک مقداد رضی اللہ عنہ کی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، دیکھیے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی اتنی بہترین تربیت کی، وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول خود اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ سے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اور اپنے دو نواسوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی علی رضی اللہ عنہ سے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اور حسن حسین سے محبت کریں، لیکن محبت کے نام پر کبھی غلو نہ کریں۔ اگر ہمیں ان سے واقعی محبت ہے تو ہم ان کے جیسا عقیدہ اپنائیں، اگر ہمیں ان سے واقعی محبت ہے، لگاؤ ہے، تو ہم ان کے جیسا عمل کریں۔ اگر ہماری عورتوں کو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو ان کے جیسا عقیدہ اپنائیں۔ اگر ہمیں بھی ان کے جیسی محبت ہے، ان سے محبت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے اقتداء میں اپنے نکاحوں کو آسان کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا، زنا کو آسان بنا دیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کی قیمت 5 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ تک چلی جا چکی ہے، لیکن زنا کی قیمت صرف 10-15 روپے تک باقی رہ چکی ہے۔ 10-15 روپے، ایک گلاب کا پھول اور ایک چاکلیٹ، آپ کا زنا ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کے لیے آپ کے پاس لاکھوں کے روپیوں کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی عورتیں غیر مسلموں کے دربار میں کام کر رہی ہیں، غیر مسلموں کی فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی شادی کے لیے خود جو ہے جہیز کی چکر میں پڑی ہوئی ہیں، خود اپنے لیے روزی روٹی کا کام انتظام کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے صحابہ کی اقتداء چھوڑ دی، صحابہ کی طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، صحابہ کے عمل کو ہم نے ہیچ سمجھ لیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت شروع ہوئی تو خارجیوں کا فتنہ بھی بہت زور و شور سے چل رہا تھا، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے ان تمام کا مقابلہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، عثمان رضی اللہ عنہ، ابو عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب خلیفہ بنے تو اس وقت حالات اتنے نازک تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کچھ کر نہ سکے۔ ایک طرف عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ان لوگوں نے بھی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت شام کے گورنر تھے،
انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا آپ ان سے بدلہ لیں، لیکن جیسے ہی علی رضی اللہ عنہ نے حکومت کو سنبھالا اس وقت حالات اتنے خراب تھے مدینے کے تو وہ کچھ نہ کر سکے۔ بعد میں چل کر علی رضی اللہ عنہ نے ان کا جو ہے مکمل خاتمہ کیا، اور بعد میں جو اختلافات جو مسلمانوں کے درمیان ہوئے ہم اس کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ہستیاں تھیں وہ اس دنیا کی سب سے بہترین جماعت تھی، ان کے تعلق سے ہم کچھ نہ کہیں یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن بہرحال 4 سال تقریباً 4 سال اور 9 مہینے علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی، اور ایک مرتبہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے یہ خارجی جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے علی رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر چبا کر خنجر سے شہید کر دیا۔ اسی دن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ پر بھی حملہ ہوا، اور اسی دن معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی حملہ ہوا، لیکن اتفاق سے معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بچ گئے، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی بچ گئے، لیکن علی رضی اللہ عنہ اس دن شہید کر دیے گئے۔ 3 دن تک علی رضی اللہ عنہ کی لاش ویسے ہی پڑی رہی، بعد میں 3 دن کے بعد جو ہے ان کو جو ہے دفن کر دیا گیا۔ 3 دن تک علی رضی اللہ عنہ شہید ہونے کے 3 دن بعد زندہ تھے، لاش تو نہیں پڑی تھی بلکہ 3 دن زندہ تھے، بعد میں جو ہے ان کو کوفہ میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوفہ میں دفن ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سر کاٹ کر مدینہ لایا گیا۔ یہ سب بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اس میں اختلافات بہت ہیں، ہم اس میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ بہرحال وہ انتقال ہوئے تو شیعہ نے ان کی خبر کو، علی رضی اللہ عنہ کی خبر کو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی خبر کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ جس کی وجہ سے شیعت وجود میں آئی۔ آج ان کی قبر کو لے کر شیعہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو 1000 مرتبہ حج اور عمرہ کرنے سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم مکے کو ختم کر کے کربلا کو ہم مسلمانوں کا قبلہ بنائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ان کے اپنے جو یہودی قسم کے جو مسلمان ہیں جنہیں ہم شیعہ اور رافضی کہتے ہیں وہ ان کا قبلہ ہوگا، ہمارا تو قبلہ روز اول سے ایک ہی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدلا ہے اس وقت سے، اور ہماری موت تک انشاءاللہ مکہ مکرمہ ہمارا قبلہ رہے گا۔ بہرحال ان کی جو ضرر رسانیاں ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو اختلافات پیدا کیے، یہ سارا کا سارا جو ہے ان شیعہ اور رافضیوں کے اوپر جاتا ہے۔ ہم علی رضی اللہ عنہ کے اس تذکرے سے ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہم کبھی علی رضی اللہ عنہ کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک دم سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نفرت آتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سنتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نفرت آتی ہے۔ یاد رکھیں اگر ایسے ہوتے ہیں آپ کے دل کے حالات تو آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ ایک بات میں نے گزشتہ 3 دن پہلے بھی، شاید 3 یا 2 دن پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت رومن امپائر خط لکھتا ہے، کسے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آپس میں لڑائی ہو رہی ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھتا ہے کہ میں جان چکا ہوں کہ آپ دونوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور علی رضی اللہ عنہ آپ کو ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں اور آپ ان کو ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی سپورٹ کرنے تیار ہوں، آئیے آپ میرے سے مل جائیے، میں آپ کی سپورٹ کروں گا، ہم جو ہے مل کر علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ جب یہ بات اس نے لکھ کر خط کے ذریعے سے بھیجی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی دینی حمیت دیکھیے، دینی غیرت دیکھیے، انہوں نے اس کا جواب لکھا، اے رومی کتے، اے رومی کتے، ہمارے درمیان اختلافات 1000 ہیں، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تو ہمارے انتشار میں اور اختلاف بڑھا مت۔ تو انہوں نے اتنا سخت سست اس کو جواب دیا۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کے درمیان جو اختلافات تھے وہ اپنی جگہ تھے، لیکن یاد رکھ لیں صحابہ کی ساری جماعت جنت کو جانے والی ہے۔ ہمیں ان کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا چاہیے، جو کچھ انہوں نے اچھا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین بدلہ ہے، اور جو کچھ اگر انہوں نے بشری تقاضے کے تحت غلط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ ان کی نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ ہم ان کے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ ان کا ایک ایک چھوٹا عمل
آج ہمارے بڑے سے بڑے عمل کے سامنے جو ہے بہت بڑا ہے. آج ہمارا ایک بہت بڑا عمل ان کے ایک چھوٹے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور وہ جماعت وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے یہ راضی ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا. یاد رکھ لیں، جنت جانا بڑی بات نہیں، جنت سے جانے سے پہلے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا بڑی بات ہے. وہ رضامندی ان کو حاصل ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک انہیں ہمارے لیے اقتداء کے لیے چھوڑ دیا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے علی رضی اللہ عنہ کے مختصراً تذکرے میں ہم آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علی رضی اللہ عنہ کے جیسا شجاعت پسند بننے، ان کے جیسا اخلاق اپنانے، ان کے جیسا اپنی بیویوں کی دیکھ بھال کرنے والا بنائے، ان کے جیسا داماد ہمیں بنائے. آج ہم اپنے سسرال والوں کے ساتھ جو غلط سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا کرے. اور ہمارے لیے یہ بات بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری اور جیسے انہوں نے مکمل سادگی کے ساتھ، مکمل جو ہے احترام کے ساتھ زندگی گزاری، بالکل اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخر میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دل میں ارادہ کر لیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن تھا ابو جہل، اس کی بیٹی سے نکاح کر لیں. جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر اللہ کے رسول نے کہا اگر فاطمہ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو یہ سننے کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دین کی، اللہ کی دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ابو جہل اسلام کا سخت دشمن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کے بعد اللہ کے علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کیا اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزاری. اور ہم یہ بات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ جوڑی ان کے اندر اتنی محبت تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اے علی اگر میں انتقال کر جاؤں تو تم مجھے غسل دینا، تم میری قبر میں اترنا، تم مجھے دفن کرنا. آج ہمارے گھروں میں شوہر مر جاتا ہے تو بیوی کو دیکھنے نہیں دیتے، اور بالکل ہندوانہ طریقے سے اس کی بنگڑیاں توڑتے ہیں، اس کی سندور مٹاتے ہیں. یہ سارے غلط کام ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں. یہ غلط ہندوؤں کا طریقہ ہے. جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ 70 سال 60 سال ایک دو جان یہ قلب کی طرح گزارتی ہے، جیسے ہی شوہر مر جاتا ہے اس کے اوپر اسے حرام کر دیتے ہیں لوگ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفری عقیدہ ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں میں اگر مر جاؤں تو مجھے غسل دینا. یاد رکھیں اگر ہماری عورتیں مر جائیں تو ہم اسے غسل دے سکتے ہیں. ہماری بیویاں اگر مر جائیں تو مرد اسے غسل دے سکتا ہے، اور اگر بیوی مر جائے تو مرد اسے غسل دے سکتا ہے. مرد اگر مر جائے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے. یہ جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، دھلانے والی کو، نہلانے والی کو، غسل دینے والی کو ڈھونڈتے ہیں، اور وہ آتی ہے، آ کر نہلانا بڑی بات نہیں، لیکن جاتے ہوئے ایک بدعتی رسم ہم اس کے ساتھ ادا کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اسے چاول اور اناج وغیرہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں، اور کہ وہ جب تک وہ نہیں دیتے وہ نہیں جاتی وہاں سے، کیونکہ وہ جس گھر میں نہلاتی ہے، غسل دلاتی ہے، اس کے لیے وہ دینا ضروری ہوتا ہے. اگر نہیں دیتے اس کے ساتھ دلندرائی کی آ جاتی کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ہمارے غلط عقیدے آج جو ہے ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام صحابہ کا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، سادگی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان دونوں کو لے کر جو فتنے آج انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا